الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ثمرة دعوت إبراهيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو من قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام احباب ایک مرتبہ مل کر نماز والا درود شریف بآواز بلند پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا کروڑہا انعام و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر زندگی میں ربیع الاول کا خیر و برکت والا، رحمتوں والا،
فضیلتوں والا، عظمتوں والا، سعادتوں والا، بہاروں والا مہینہ نصیب فرمایا۔ اس بات پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور اس مہینے کو جو فضیلت اور عظمت ملی اس کے لیے یہی کافی ہے کہ اس مہینے میں محسن انسانیت، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اس مہینے کو ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ ربیع کے معنی ہے بہار، اور بہار جب آتی ہے غنچے چٹکتے ہیں، پھول کھل اٹھتے ہیں، کلیاں مسکراتی ہے، سبزہ زار مہکتے ہیں، پرندے چہچہاتے ہیں۔ بہار کی آمد سے دل و دماغ معطر ہو جاتے ہیں، ہر طرف کیف و مستی اور سرور کا عالم ہوتا ہے۔ اسی طرح آج سے 1450 سال قبل عرب کی ویران وادی میں بہار آئی تھی۔ بی بی آمنہ کے گھر کے آنگن میں ایک سدا بہار پھول کھلا تھا، جس کی مہک سے ساری کائنات معطر ہو گئی، دلوں کے خلوت کدے روشن ہو گئے، تھکی ماندی انسانیت کو شادمانی نصیب ہوئی، عظمت انسانی کو سربلندی ملی، نسل آدم کا وقار بلند ہوگا، شرف انسانی کو معراج نصیب ہوئی، خاک کے ذروں کو حیات نو ملی۔ یہ آنے والی بہار اور اس میں کھلنے والا پھول حسن ازل کی تجلی خاص، جانے کائنات، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ محترم سامعین، ارادہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بات کی جائے ترتیب وار۔ اسی سلسلے میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب نسب کے حوالے سے چند گزارشات درج کروں گا۔ تو آج سے اور آئندہ جمعے سے اسی موضوع کو لے کر ترتیب وار چلوں گا۔ 1 مہینہ لگ جائے، 2 لگ جائیں، کچھ 6 مہینے لگ جائیں، انشاءاللہ کچھ میں نے تیاری کر لی ہے، مواد جمع کیا ہے، اور کچھ کوشش جاری ہے تاکہ وہ بات آپ تک پہنچے جو مستند ہو، وہ بات ہم تک صحیح معنوں میں پہنچے جو صحیح بات ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو اور مستند تاریخ کی روشنی میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب سے، اور پھر ولادت، بچپن، لڑکپن، جوانی، نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد، ان ساری باتوں کو ترتیب وار، قسط وار ارادہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس ارادے کو قبول فرمائے۔ تو آج کے جمعہ میں حسب نسب کے حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1.25 لاکھ انبیاء اکرام اللہ نے مبعوث فرمائے، اور ان انبیاء اکرام کا کام اللہ کی پہچان اور لوگوں کی اصلاح، بھٹکی گمراہ انسانیت کی اصلاح، سیدھا راستہ دکھانا۔ یہ ہمارا ایمان عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام، سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں، اور ہم آخری امت ہیں، ہمارے بعد کوئی امت نہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب میں جو انبیاء کرام آئے، ان کا صرف نام لوں گا، پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب میں جو پیغمبر آئے وہ حضرت شیس علیہ السلام۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب میں پیغمبر آئے وہ حضرت ادریس علیہ السلام۔
حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب میں پیغمبر آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب میں پیغمبر آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک 80 واسطے ہیں۔ اگلے جمعے کوشش کروں گا کہ یہ 80 واسطے آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ تحریری صورت میں نے ان کو جمع کیا ہے ایک صفحے کے اوپر، تو اگلے جمعے میں انشاءاللہ کچھ کاپیاں بھی ساتھ لے آؤں گا تاکہ اگر کوئی خیر برکت کے لیے اس کو لینا چاہے یا گھر میں لگانا چاہے تو وہ بھی لگا لے، کیونکہ اگر مجھے اور آپ کو اپنے دادا پردادا کا نام معلوم نہیں تو یہ کوئی عیب بھی نہیں ہے، بری بات بھی نہیں ہے، اس کو کوئی برا سمجھتا بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ تھے اپنی زندگی گزاری اور چلے گئے، ہمارے ذمہ ہے ان کے لیے جو ہے مغفرت کرنا۔ لیکن اگر ایک مسلمان کو اور اپنے آپ کو محب رسول کہنے والے مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پر دادا جان کر نام معلوم نہیں، یہ بہت بڑا عیب ہے۔ تو اس لیے ان کے حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی پہلی شادی ہوئی فلسطین شام کے اندر حضرت سارہ علیہ السلام سے، اور دوسری شادی ان کی مصر میں ہوئی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے۔ اللہ نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے بیٹا دیا، نام تھا اسماعیل۔ حضرت سارہ علیہ السلام سے بیٹا دیا، نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت سارہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام یہ فلسطین اور شام میں رہے اور ان کی نسل وہیں بھرتی رہی۔ حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب نبی بنے، ان کے بعد حضرت یوسف نبی بنے، ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بنے۔ اس طرح چلتے چلتے سیکنڈ راس حضرت موسیٰ اور سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ۔ بعض روایات میں 70,000 انبیاء، بعض روایات میں 40,000 انبیاء کرام، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، یعقوب، یوسف سے لے کر عیسیٰ تک، یہ اکثر نبی ان میں سے فلسطین اور شام کے قرب و جوار میں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب یہ پیدا ہوئے، اللہ پاک کا حکم آیا وہی تم شام سے مکہ، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور اس ننھے اسماعیل کو لے کر مکہ کی طرف جاؤ، اور اس وقت مکہ کی سرزمین جو قرآن کہہ رہا وادی غیر ذی زرع، چٹیل میدان، نہ کوئی چرند، نہ پرند، نہ پانی کے نشان، نہ کسی انسان کے نشان، کچھ بھی نہیں، وادی غیر ذی زرع، چٹیل میدان تھا۔ لیکن اللہ کا حکم تھا، ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو لے کر مکہ پہنچے، اور ان دونوں کو اکیلے چھوڑ کر واپس جانے لگے۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا بھئی خیریت؟ کا اللہ کا حکم ہے، اشارہ کیا، اما ہاجرہ سمجھ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے اس وادی غیر ذی زرع کو بسانا تھا اور آباد کرنا تھا، تو خیر وہ لمبی چوڑی بات ہے، اس طرف نہیں جانا چاہ رہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بے شمار آزمائشیں آئیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ،
تمام آزمائشوں میں کامیاب و کامران ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور اسماعیل دونوں کو حکم دیا کہ میرے گھر کو تعمیر کرو، خانہ کعبہ کو۔ باپ معمار بنا، مستری بنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، بیٹا اسماعیل مزدور بنا، دونوں باپ بیٹا اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، گھر کو تعمیر کر رہے اور ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے، دعائیں کر رہے، دعائیں۔ اور ان دعاؤں میں ایک اس دعا کا بھی ذکر ہے جو آپ کے سامنے خطبے میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، پہلے سے پارہ 2 رکوع، فرما ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ یہ بھی دعا کرو کہ اے اللہ ہماری ذریت میں سے، ہماری اولاد میں سے ایسی ہستی عطا فرما جو تیری قرآن کی، تیری کتاب کی آیات تلاوت بھی کرے اور لوگوں کو کتاب کی حکمت کی تعلیم بھی دے اور لوگوں کو دلوں کو پاک بھی کرے۔ یہ دعا کی۔ ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے اور یہ دعا بھی کر رہے۔ بعض مفسرین محدثین نے لکھا کہ جب اللہ کے گھر کی تعمیر مکمل ہوئی، تعمیر مکمل کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت کے سامنے التجا کی، اے باری تعالیٰ تیرا حکم تھا، ہم نے تیرا گھر تعمیر کر دیا، اب ہمیں اس کی اجرت چاہیے۔ اور انہوں نے اللہ رب العزت سے اجرت میں سونا، چاندی، دولت، جائیداد، گھر کچھ نہیں مانگا۔ اگر انہوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ سے کچھ مانگا تو آمنا قدر یتیم مانگا، اور انہی الفاظ میں مانگا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ تلاوت کی، انا ثمرۃ دعوت ابراہیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں، نتیجہ ہوں۔ مجھے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا اور اللہ رب العزت نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ میرے مصر سے 2 تعلق ہے، مصر سے 2 تعلق۔ فرماتے تھے کہ ایک تو نسبی تعلق ہے اور دوسرا سسرالی تعلق ہے۔ فرماتے کہ سسرالی تعلق تو یہ کہ ان کی زوجہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ جن سے آپ کا بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے وہ مصر سے تھی۔ فرماتے میرا سسرالی تعلق۔ اور نسبی تعلق یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام وہ مصر سے تھی، یہ نسبی تعلق تھا۔ اور حدیث مبارکہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت ابراہیم کا تذکرہ کرتے فرماتے ابی ابراہیم، اور جب حضرت ہاجرہ کا نام لیتے فرماتے اما ہاجرہ۔ ابی ابراہیم اور اما ہاجرہ کہہ کر ان دونوں کا نام لیا کرتے تھے۔ جد امجد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری حصے میں جب تھے تو صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ سنو، میری زندگی میں تو مصر فتح نہیں ہوا، لیکن اگر بعد میں مصر فتح ہو، تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے کہا اہل مصر سے حسن سلوک کرنا، ان سے اچھے طریقے سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اس لیے کہ میرے وہ جد امجد ہے، میرا ان سے سسرالی تعلق بھی ہے اور نسبی تعلق بھی ہے۔ اس تعلق کا لحاظ اور خیال کرتے ہوئے اہل مصر سے اچھا تعلق کرنا، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی میں جب مصر فتح ہوا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فاتح مصر، انہوں نے اہل مصر سے اچھا برتاؤ کیا اور ان میں سے کسی کے اوپر بھی کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں آنے دی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ان کے ساتھ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسب نسب اعلیٰ اور افضل تھا، عرفہ تھا، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔
ایسا اعلیٰ و افضل و عرفہ ابو سفیان ایمان نہیں لایا، تجارت کی غرض سے روم گیا، قیصر روم سے ملاقات ہوئی اور قیصر روم نے بلایا، معلوم ہوا مکہ سے کوئی تاجر آیا، بلایا ابو سفیان کو، کہا مکہ سے ہے؟ کہا ہاں۔ کہا سنا ہے وہاں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں پر مانتا نہیں۔ کہا اچھا تم مانتے نہیں؟ کہا مانتا نہیں، میں اس کا سب سے بڑا دشمن ہوں۔ کہا اچھا مجھے ایک بات تم نے سچی اور صحیح بتا دی ہے، اس میں تم نے اپنی دشمنی نہیں نکالنی، وہ بات مجھے سچی اور صحیح بتانی۔ قیصر روم نے ابو سفیان سے پوچھا جب وہ ایمان نہیں لائے تو پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کا خاندان کیسا ہے؟ یہ سوال کیا۔ اب ابو سفیان مسلمان تو نہیں تھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، لیکن اس نے کہا کہ اے قیصر روم، اگر تو حسب نسب کے متعلق پوچھتا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ وہ شخص حسب نسب کے لحاظ سے پورے عرب میں اعلیٰ و افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ بات سنی تو قیصر روم نے کہا بس میں یہی پوچھنا چاہتا تھا، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں درج ہے کہ جو آخری نبی آئے گا وہ پورے عرب میں حسب نسب کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ و عرفہ ہوگا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، جھوٹا نہیں۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں اس وقت میرے دل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھر کر چکی تھی، لیکن پھر اپنی سرداری کی وجہ سے میں نہیں مانتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ رشتے میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور امہات المؤمنین میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ماجد ہے۔ حسب نسب کے لحاظ سے اعلیٰ و افضل صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ تمام کے تمام حسب نسب کے لحاظ سے اعلیٰ و افضل و عرفہ تھے۔ ابن عساکر کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خاندان میں سے کبھی کسی نے بدکاری اور زنا نہیں کیا، نہ کسی مرد نے نہ کسی عورت نے، تمام کے تمام محسنین و محسنات کے پاک دامن تھے، کبھی کسی نے برائی نہیں کی تاکہ کسی بھی شخص کو کسی بھی پیغمبر کے خاندان کی طرف انگلی اٹھانے کی جرأت نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تو اعلیٰ و افضل، اور تاریخ گواہ ہے، قرآن گواہ، احادیث گواہ، اگر کسی بدبخت نے کسی پیغمبر پر انگشت نمائی کی الزام لگایا تو اللہ نے اس کو بری کیا۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی گواہ، اگر ان کے اوپر الزام لگایا تو ایک بچے نے گواہی دی، فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکم ان کیدکم عظیم۔ اس بچے نے کہا یوسف علیہ السلام سچا ہے، اور جو اس کے اوپر الزام لگا یہ الزام لگانے والا جھوٹا۔ قرآن گواہ، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر تہمت لگی تو نومولود عیسیٰ نے ماں کی گود میں کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کو بیان کیا۔ قرآن گواہ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی، اللہ رب العزت نے قرآن کے 18ویں سپارے میں سورۃ نور کے اندر پہلے 2 رکوع اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کو بیان کیا، اور جب تک ایک مسلمان اما عائشہ کی پاک دامنی کو بیان نہ کر لے تب تک اس کا ایمان اللہ رسول کے حق قابل قبول ہے ہی نہیں۔ تو آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام اور ان کا خاندان پاک دامن، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اعلیٰ و افضل و عرفہ، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ۔ صرف اعلیٰ و افضل عرفہ نہیں،
تاریخ گواہ ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں کوئی عورت ناشکری بھی پیدا ہوئی اللہ نے اس کو ہٹا دیا. اور اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں. تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی یہ واقعہ ہے اور بھی بے شمار کتابوں میں نے اس کو پڑھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, ان کی نسل سے پیدا ہوئے. تاریخ میں لکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی, والد ماجد ملک شام میں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور بہو کو ملنے کے لیے مکہ آئے. گھر کے باہر آ کر آواز دی اسماعیل, تو اندر سے اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے آواز دی. کہا کہ اسماعیل گھر پہ نہیں. پوچھا کون ہو تم؟ کہا میں ملک شام سے آیا ہوں. تو آنے والے نے پوچھا اچھا بیٹی بتاؤ تمہاری کیسے گزر رہی؟ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ بہت تنگی ہے, پریشانی سے وقت گزر رہا ہے. مالی پریشانی جو تھی اس کا ذکر کر دیا, جو حقیقت تھی وہ بیان کر دی. تو وہ بابا جی کہنے لگے اچھا جب اسماعیل آئے انہیں کہنا ملک شام سے بابا آئے تھے, وہ سلام کہہ رہے اور یہ میرا پیغام دے دینا کہ تمہارے گھر کی چوکٹ ٹھیک نہیں, اسے بدل دو. یہ کہہ کر چلے گئے ابراہیم علیہ السلام. جب اسماعیل علیہ السلام شام کو آئے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے وہ عجیب و غریب پیغام دیا. کہا کوئی بابا آئے تھے, آپ کا پوچھا, میں نے بتایا وہ گھر پہ نہیں. تو انہوں نے سلام کہا, پھر مجھ سے حالات کے بارے میں پوچھا, میں نے جو بات ہے وہ بتا دی. تو کہا پھر کیا کہا؟ پھر انہوں نے کہا کہ اسماعیل کو پیغام دینا تم اپنے گھر کی چوکٹ بدل دو. اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بابا کون تھے اور یہ پیغام کیا تھا, فوراً اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اسماعیل علیہ السلام کی پھر شادی ہوئی ایک اور خاتون سے. کچھ عرصے کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے دروازے سے باہر آواز دی اسماعیل. اندر سے اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے آواز دی کہ اسماعیل گھر پہ نہیں. آپ کون ہو؟ کہا بھی میں تو ملک شام سے آیا ہوں, ملنا تھا. کہا اچھا آگے گھر میں بیٹھے میں آپ کی خدمت کروں, آپ کی خاطر تواضع کروں, آپ مہمان ہو ہمارے. کہا بھی نہیں. اچھا بتاؤ کیسے گزر رہی؟ اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ بابا جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اللہ نے جس حال میں رکھا ہم خوش ہیں, اللہ کا شکر ادا ہم کر ہی نہیں سکتے. جب یہ باتیں کہی تو وہ بابا جی خوش ہو گئے. کہا اچھا میں چلتا ہوں, اونٹنی پر سوار رہے, گھر کے اندر نہیں ہے. کہا اچھا میں چلتا ہوں, اسماعیل آئے, انہیں سلام کہنا اور پھر انہیں میرا پیغام دینا کہ ملک شام سے بابا آئے تھے اور وہ کہہ رہے تمہارے گھر کی چوکٹ ٹھیک ہے, اس کی حفاظت کرنا. شام کو اسماعیل علیہ السلام آئے اور ان کی زوجہ محترمہ نے سلام کہا اور عجیب و غریب خواب اور عجیب و غریب یہ پیغام دیا. کہا کہ بابا آئے تھے, نورانی چہرہ تھا, سفید داڑھی تھی, میں نے بڑی ملت سماجت کی, گھر میں وہ تشریف نہیں لائے, اونٹنی پر سوار رہے, لیکن وہ سلام کہہ گے اور پیغام دے گے کہ, اور پھر کہا کہ مجھ سے پوچھا حالات تو میں نے بتا دیے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے جس حال میں رکھا. تو پھر اسماعیل علیہ السلام نے اور کیا کہا؟ انہوں نے کہا انہیں پیغام دینا تمہارے گھر کی چوکٹ ٹھیک ہے, اس کی حفاظت کرو. فوراً اسماعیل علیہ السلام خوش ہوئے اور اپنی زوجہ محترمہ سے کہا تمہیں مبارک ہو, سنو یہ آنے والے بابا یہ میرے والد ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کا پیغام یہ تھا کہ تمہاری بیوی ٹھیک ہے, اس کی حفاظت کرنا. اب میرا اور تمہارا ساتھ موت تک رہے گا. اس واقعے سے مفسرین محدثین نے لکھا کہ بظاہر چھوٹی سی بات تھی, اسماعیل علیہ السلام نے پہلی بیوی کو طلاق دے دی, یہ ہمارے ہاں چھوٹی سی بات ہے, لیکن اللہ رب العزت جانتے تھے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے میرے آخری پیغمبر اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانا ہے. اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میرے محبوب کی نسل میں سے ایسی عورت ہو
کہ جو اللہ کی بھی ناشکری ہو. ایسی عورت کیسے ہو سکتی ہے جو ناپاک ہو؟ اللہ رب العزت نے آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنا بھی خاندان ہے وہ سب کے سب پاک تھے، پاک دامن تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان حسب نسب کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ و افضل و ارفع تھا. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. اور آپ عرب کی بات کریں، بعض لوگ تاریخ کو پڑھتے ہیں تو پھر وہ عرب کے حالات کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں یہ کیسے ممکن. عرب کے اندر اچھائیاں بھی برائیاں بھی، ان کی اچھائیاں سنو تو آپ حیران رہ جاؤ. عرب ایسے زبردست شجاع اور بہادر تھے کہ کسی بھی بادشاہ کے سامنے ادنا سے ادنا فقیر، عربی فقیر کسی بادشاہ کے سامنے مرغوب نہیں ہوتا تھا. ایسے شجاع اور بہادر تھے. مہمان نواز ایسے تھے کہ بڑا ہو یا چھوٹا مہمان کا احترام کرنا باعث سعادت سمجھتے. سخاوت کا یہ عالم تھا، ایک مہمان کی خاطر سالم اونٹ ذبح کر دیا کرتے تھے. قوت حافظہ اتنا زبردست تھا کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں اشعار اگر کوئی عربی سنتا ایک بار اس کو زبانی یاد ہو جاتے، پھر دوبارہ اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. غیرت اور حمیت کا یہ عالم تھا کہ اپنے خاندان، کنبہ، قبیلہ، برادری کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے. اور عربی زبان اس میں فصاحت و بلاغت میں عرب بے مثال تھے، خطیب تھے، گفتگو میں زبردست تھے، ان کا کوئی مثال ہی نہیں تھا. یہ ان کی خوبیاں اور اچھائیاں تھیں. اور دوسری طرف دیکھیں اخلاقی پستی کا ایسے شکار تھے کہ خدا کی پناہ. شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، سود کو وہ برا سمجھتے ہی نہیں تھے. بت پرستی کا یہ عالم تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے. اور ان کی عقل کا دیوالیہ پن دیکھیے کہ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. سوتیلی ماں اگر باپ فوت ہو جاتا تو سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح ہو جائے سمجھا جاتا تھا. یہ ان کی اخلاقی پستی کا عالم تھا. لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے عرب کے اندر جتنی بھی اچھائیاں تھیں وہ ساری کی ساری اچھائیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب میں آنے والے باپ دادا پردادا کے اندر ساری کی ساری اچھائیاں خوبیاں بدرجائے اتم موجود تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب میں باپ دادا پردادا کسی کے اندر بھی ان برائیوں میں سے کوئی بھی برائی نہیں پائی جاتی تھی. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ آپ کا خاندان وجیح تھا، شجاع تھا، بہادر تھا، سخی تھا، بت پرستی سے وہ محفوظ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کے حسب نسب کے حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا میں عرب سب سے افضل، پورے عرب میں بنو کنانہ سب سے افضل، بنو کنانہ میں بنو ہاشم سب سے افضل، بنو ہاشم میں بنو عبد المطلب سب سے افضل، بنو عبد المطلب میں فرمایا کہ عبداللہ سب سے افضل، اور پھر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ و ارفع. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور مفسرین نے اس حدیث کو 11ویں سپارے کے اندر آیت مبارکہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما، اس آیت کی وضاحت میں اس حدیث کو لکھا. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. اور اسی چیز کے پیش نظر محدثین، مفسرین، محققین نے لکھا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان 6 پشتوں تک کا نام یاد ہو. آپ کے والد حضرت عبداللہ، دادا حضرت عبد المطلب، آپ کے پردادا حضرت ہاشم، اور اس سے اوپر عبد مناف،
اس سے اوپر قصی اور اس سے اوپر بن کلاب. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب. یہاں تک ایک مسلمان کے لیے نام یاد رکھنا ضروری ہے. چھٹی پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا شجرہ نسب حضرت آدم علیہ السلام تک پھر ایک ہے. لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو پڑھنے کا، آپ کے خاندان کو پڑھنے کا، آپ کے شجرہ نسب کو پڑھنے کا، آپ کا شجرہ نسب کو یاد کرنے کا وقت ہی نہیں ہے. کیوں؟ میں نے اور آپ نے 12 ربیع الاول جس طرح گزارنا ہم اچھی طرح جانتے ہیں. اور افسوس یہ، تکلیف یہ کہ ہم 12 ربیع الاول کو ہر غلط کام کر گزرتے ہیں، وہ بھی نبی کے نام پر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر کر گزرتے ہیں. افسوس یہ ہے. اس لیے عالم دنیا یہ پریشان ہے کہ یہ کیسی قوم ہے کہ اپنے نبی کی ولادت نہیں، وفات پر خودکشی منا رہی ہے. کیوں کہ 12 ربیع الاول کو جہاں آپ کی ولادت کا تذکرہ وہاں وفات کا بھی تذکرہ ہے. دونوں چیزیں ہمارے سامنے. اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں وفات کو نہیں ولادت کو سامنے رکھ رہا ہوں، تو پھر صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء کرام کی زندگی کو پڑھ لیجئے. ان کی زندگی میں یہ مہینہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آیا. صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء کرام کی زندگیاں گواہ کہ ان کی زندگیوں میں ربیع الاول کا مہینہ آیا، 12 ربیع الاول کا دن آیا. انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ کچھ بھی نہیں کیا. اگر انہوں نے کیا تو عبادت و ریاضت میں اضافہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے، حدیث مبارکہ فرمایا کہ میں اپنی ولادت کے دن روزہ رکھتا ہوں. میری ولادت پیر کو ہوئی، فرمایا میری ولادت پیر کو ہوئی، میں پیر والے دن روزہ رکھتا ہوں. اور حدیث میں صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء کرام کی بھی عادت مبارکہ تھی، ہر پیر اور جمعرات کو روزہ، ہر مہینے کی اسلامی 13، 14، 15 کو روزہ. تو گزشتہ مہینے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم عجیب قوم ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن آیا تو روزہ رکھنے کی بجائے یہ قوم سب سے زیادہ کھاتی ہے، اور وہ بھی آقا کے نام پر. اور 10 محرم کو جب روزہ رکھنے کا دن آیا تو ہم نے نواسہ رسول جگر گوشے بطور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر سب سے زیادہ کھایا. یعنی ان کی شہادت ان کو پانی نصیب نہیں اور ہم کھا پی رہے. 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، اہل بیت اعظام روزے کا اہتمام کرتے تھے پیر والے دن، اور ہم آپ کی ولادت کے نام پر سب سے زیادہ کھا پی رہے. تو درخواست یہ ہے کہ یہ دن معمولی نہیں ہے، یہ دن عبادت و ریاضت کے، لیکن اس طریقے پر جیسا کہ صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء کرام نے اس دن کو گزارا. لیکن ہم اپنے ماحول معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ آقا کی ولادت کے نام پر صرف جھنڈیوں کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں. حالانکہ وہ لاکھوں روپے کسی غریب کا کاروبار، کسی یتیم بچی کی شادی ہو جائے تو کتنا فائدہ ہو جائے. اور وہ بھی جھنڈی، اور اس میں بھی آقا کا نام، تھوڑے دنوں کے بعد وہی آقا کا نام لکھا ہوا، وہی جھنڈی گرے گی، صفائی کرنے والا آئے گا، وہ اسے کوڑے میں پھینکے گا، گٹر میں پھینکے گا، کہیں پھینک دے گا. اور یہ گستاخی میں اور آپ خود جان بوجھ کر رہے ہیں، ہماری اولاد کر رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے سب کچھ ہو. اور گزشتہ سالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں آقا کی ولادت کے نام پر 12 ربیع الاول کے دن نوجوان نسل ڈانس کرتی ہوئی نظر آئی. لڑکیاں لڑکے بن سنور کر سج دھج کر گلیوں میں گھومتے ہوئے نظر آئے. یہ کون سی خوشی ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ انہوں نے ایسا کچھ کی ہی نہیں تھا. اور گزشتہ سال یا گزشتہ سے پیوستہ سال ملتان کے اندر ایک لڑکی کو بنا سنوار کر، سجا کر، سٹیج پر بٹھا کر، نعوذ باللہ سمجھ لو کہ اس کی پوجا کی گئی، اس کے ارد گرد گھوما گیا، طواف کیا گیا. ایک عورت وہ قرآن پڑھے تو اس کی قرآن کو سننا گناہ ہے، تو اس کو دیکھنا یا اس کی زبان سے نعت کو سننا یہ کہاں سے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے
کہ ہم اپنی اولاد کو نئی نسل کو سمجھائیں یہ آقا کی ولادت یا وفات کا دن جیسا بھی ہے یہ ہم نے عبادت و ریاضت کر کے اس دن ہمارا ٹارگٹ ہو کہ ہماری نماز کوئی نہ چھوٹے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس دن سب سے زیادہ ہم نماز چھوڑتے ہیں۔ ٹارگٹ ہو بھی آج ہم نے قرآن کا اتنا حصہ پڑھنا ہے، لیکن اس دن ہم دیکھتے ہیں قرآن پڑھتے ہی نہیں۔ ٹارگٹ ہو کہ یہ آقا کی ولادت کا دن ہے، میں نے آج 1,00,000 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، لیکن وہ درود مسجد میں یا گھر میں بیٹھ کر پڑھا جا سکتا ہے، بازاروں میں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کائنات میں اللہ کو سب سے بری جگہ بازار ہے، سب سے محبوب جگہ مسجد ہے۔ جو سب سے بری جگہ ہے اللہ کو، وہاں اللہ کی رحمت برس نہیں سکتی، آپ ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں جھنڈیاں لگا دو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، مسجد اور اپنے گھر کو آباد کریں، اپنے چہرے کو سجائے، اپنے جسم کو آباد کریں، اپنے جسم کو سجائے، پھر دیکھیں کہ کیسے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو کہا سنا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، وآخر دعوانا۔ ظفر دی مشیرہ فوت ہو گئی۔ کون؟ ظفر دی بہن کیڑی؟